اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف کی پہلی جمعرات جو ہے اس کا وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ محمد کی ایک آیت کا یہ عمل ہے اور یہ صورت بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرف منسوب ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت ہی اصل دین ہے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے وہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بڑی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے نماز تہجد کے بعد پڑھنے کا بلا ناغہ معمول بنائے تو اسے دنیا میں بے پناہ عزت حاصل ہوگی، اور جہاں بھی جائے گا لوگ اسے رفعت کی نگاہ سے دیکھیں گے، گویا کہ گھر بار میں اسے ہر لحاظ سے بلند مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اس صورت کو اگر آپ کسی امتحان میں جا رہے ہیں، کسی میں جنگ میں جا رہے ہیں اور اس دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ محمد کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ دشمنوں پر فتح یابی ملے گی، خوف و خطر رنج و علم سے خلاصی ملے گی، اور اللہ کریم کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے، اس کا پڑھنا، اس کی ایک آیت کا عمل کرنا، اللہ کریم اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کریم اس انسان کو دین و دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو گویا ہماری صرف ایک آیت کا یہ وظیفہ ہے، اور وہ ایک آیت جو ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں، اور اس آیت کا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سورۃ محمد مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے پہلی آیت چھوڑ کر دوسری آیت جو ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور اسی دوسری جو ہے آیت کا عمل ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم۔ یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، 2 نمبر آیت ہے۔ اس کا وظیفہ یعنی کہ جمعرات والے دن اس ایک آیت کا عمل کرنے سے اللہ کریم کے فضل و کرم سے ناممکن ممکن میں بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو حالت میں اگر قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے تو باوضو حالت میں پڑھ لیں، اگر زبانی یاد ہو تو چلتے پھرتے بھی اسے آپ وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن سے دیکھ کر پڑھنا ہے
تو آپ نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد اول آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور درمیان کے اندر یہ آیت 21 مرتبہ 21 مرتبہ یہ سورت محمد کی جو آیت ہے آپ اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کریں، عزت کے لیے خلوص محبت کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت وہ صورت ہے جس کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل سے، کرم سے، فضل سے اللہ کریم آپ کو اولاد نارینہ سے مالا مال فرمائیں گے، پریشانیاں کم ہوں گی، مصائب تکلیفیں ختم ہوں گی، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے جہاں میں عزت ملے گی، دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہوگی، اور اللہ کے کرم سے گھر میں سکون، چہرے پہ روشنی، تازگی، اور اللہ کے فضل سے بے روزگاری سے شرطیہ انسان کو نجات کا پروانہ ملتا ہے، اور اللہ کریم قرض جیسی بیماری سے نجات دیتے ہیں، رشتوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر نیک حاجت کے لیے یہ مجرب اور جامع وظیفہ اللہ کے فضل و کرم سے حصول حاجات کے لیے اس صورت کی اس آیت کو پڑھنا تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ پڑھنے والوں کی اللہ کے فضل و کرم سے سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ عمل جادو، آسیب، ٹونا، نظر بد ان تمام سے انسان کو محفوظ و مامون فرما دیتا ہے۔ تو آئیں اس عمل سے ضرور استفادہ اٹھائیں۔ اسلامک فقہ یوٹیوب ربیع الاول شریف کے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ان سے فوائد بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو سورت محمد کی اس ایک آیت کا عمل آپ خود بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہیں، دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں، فضیلتیں آپ کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔